بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے تیسرا اعتراض وہ یہ ہے جو کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کی مخالفت کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کہ مال غنیمت جو مسلمان کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اس جہاد کے ذریعے جو حاصل ہونے والا مال غنیمت ہوتا ہے اس کی تقسیم کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور 4 حصے وہ فوجی، وہ مجاہدین جنہوں نے جہاد کیا ہے ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو بدلا ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حکم کو بدلا۔ کیسے بدلا ہے؟ کہ انہوں نے یہ کیا کہ حکم جاری کیا تھا کہ مال غنیمت میں جتنا بھی سونا چاندی آئے وہ میرے لیے الگ کر لیا کرو اور باقی جو ہے وہ مجاہدین میں، فوجیوں میں تقسیم کر دیا کرو۔ یہ ان کا الزام ہے کہ مال غنیمت میں جو سونا چاندی آئے وہ میرے لیے الگ کر لو اور باقی جو ہے وہ مجاہدین میں، فوجیوں میں تقسیم کرو۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 5-6 تاریخوں کے حوالے دیے، تاریخ کی کتابوں کے۔ اس میں سے میں بات لمبی نہیں کرتا، ایک کتاب کی تاریخ آپ کو بتا کے پھر آپ فیصلہ کریں۔ باقیوں کا بھی وہی حال ہے جو اس کا ہے، یعنی اتنا غلط طریقے سے استدلال کہ اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ جتنی تاریخ کی کتابیں میں نے دیکھی، ہماری نظروں سے جتنی تاریخ کی کتابیں گزری، یہ واقعہ غنیمت والا، اس میں ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہیں ذکر ہی نہیں کہ انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے، جیسے ابھی روایات سے پتہ چل جائے گا، میں بیان کروں۔ پہلی بات، ان کا نام بھی نہیں، کسی تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حکم جاری کیا۔ دوسری بات، کہیں بھی نظروں سے یہ نہیں گزرا کہ یہ واقعہ انتہائی مختصر بیان کیا گیا ہے اجمال کے ساتھ، کہیں اس واقعے کی تفصیل نہیں، اس واقعے کی کہیں بھی تفصیل نہیں ہے، بہت مختصر ہے۔ یعنی اتنا اجمال ہے، اتنا مختصر ہے کہ آپ کے لیے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ کسی تاریخ میں جو میری آنکھوں سے گزری، اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اب البدایہ والنہایہ کا جو کی عبارت ہے وہ یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گورنر تھا زیاد، آپ نے بھی اس کا نام سنا ہوگا، زیاد۔ اس کے آگے نائب تھے عامر ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ زیاد نے عامر ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراسان کا ایک علاقہ ہے جبل الاسل، اس کی طرف جہاد کے لیے بھیجا۔ جب عامر ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیاد کے حکم سے، کیونکہ اس کے نائب تھے، جہاد کے لیے گئے، وہاں لوگوں کو بھی جو جہاد ہوا اس میں لوگ بھی مقتول ہوئے جو کافر تھے، اور بہت سا مال غنیمت آیا اور سونا چاندی بہت آیا۔ اب سنیے گا، جب جہاد جیت گئے اور عامر ابن حکم نے زیاد کو اطلاع کر دی کہ ہم جہاد جیت چکے ہیں اور اتنا مال غنیمت آ چکا ہے جس میں سونا چاندی بھی ہے، اب زیاد نے عامر ابن حکم کو خط لکھا، کتب الیہ زیاد نے خط لکھا، حضرت امیر معاویہ نے نہیں۔ اور اس خط میں یہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کی زیاد نے حضرت امیر معاویہ کی طرف، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا
یہ خط آیا ہے، انہوں نے میری طرف یہ خط لکھا ہے، ان یصطفى له كل صفراء وبيضاء، كل صفراء وبيضاء، ہر زرد اور سفید چیز کو الگ کر دیا جائے، یعنی الذهب والفضة، یعنی سونا چاندی، کیونکہ سونا زرد ہوتا ہے اور چاندی سفید ہوتی، تو کہا کہ ہر زرد اور سفید چیز کو الگ کر دیا جائے، یعنی سونا چاندی کو الگ کر دیا جائے، وَيُجْمَعُ كُلُّهُ مِنْ هَذِهِ الْغَنِيمَةِ فِي بَيْتِ الْمَال، اور اس تمام کے تمام کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس جملے کو نہیں دیکھتے۔ اب اس میں کئی پہلو ہیں، ذرا توجہ درکار ہے۔ پہلی بات، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اگر بالفرض یہ تحقیق ثابت نہیں ہے، ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو حکم دیا تھا کہ عمر ابن حکم کو کہے کہ سونا چاندی الگ کرے، تو اپنی ذات کے لیے کہا تھا یا بیت المال کے لیے؟ بیت المال کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں کہا تھا۔ لہٰذا یہ الزام کہ میرے لیے سونا چاندی الگ کر لو، یہ الزام ہے، بہتان ہے۔ ایک پہلو ابھی تک یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا نہیں کہا، یہ میں بالفرض کہہ رہا ہوں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو بھی انہوں نے بیت المال کے لیے کہا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں کہا۔ آگے اس تاریخ کے جملے سنیں۔ جب یہ خط پہنچا عمر ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اس خط کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم امیر کے حکم سے مقدم ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ 5واں حصہ بیت المال میں جائے، 4 حصے فوجیوں میں تقسیم کیے جائیں، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اگر سارے دنیا والے اس کے خلاف دشمنی پر اکٹھے ہو جائیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اور فوجیوں کو اور مجاہدین کو کہا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرو اور 4 حصے آپس میں تقسیم کر لو، یعنی زیاد کے اس حکم کو نہ مانا، چھوڑ دیا اس کو۔ اب اس میں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالفرض اگر کہا بھی ہو تو کس لیے کہا تھا؟ بیت المال کے لیے۔ اب بات یہاں یہ ہے، میں نے 2 باتیں پہلے بتا دی تھی کہ تاریخ میں کہیں بھی صراحت نہیں، کہیں بھی یہ جملہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو حکم دیا ہے کہ تم یہ حکم جاری کرو کہ سونا چاندی کو الگ کیا جائے، کہیں بھی نہیں۔ دوسری بات، کسی بھی تاریخی کتاب میں جو میری نظر سے گزری، کئی کتابیں دیکھیں، آپ بھی دیکھ لیں، میں نے تو بڑی چھانٹی ہیں، آپ بھی دیکھیں، تحقیق کریں، کوئی مل جائے تو پھر لے آئے، اچھی بات ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، کہ کہیں بھی یہ واقعہ تفصیل سے نہیں ہے، اجمال سے، اور اتنا اجمال ہے، اتنا مختصر ہے کہ اس سے کسی صحیح بات کا فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ایسے واقعے سے آپ کیسے ایک صحابی رسول پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ اب دوسری بات، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت نے اگر بالفرض حکم دیا بھی ہے تو بیت المال کے لیے دیا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اب بات آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو یہ خط لکھا بھی تھا یا نہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ اگر بالفرض ہم تسلیم کر لیں کہ لکھا تھا تو حکم مانا گیا تھا ان کا؟ نہیں مانا گیا۔ عمر ابن حکم نے کہا ہم امیر المومنین کی بات کتاب اللہ پر مقدم نہیں کر سکتے، بات نافذ ہی نہیں ہوئی تھی بالفرض، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر حکم جاری بھی کیا ہوا بالفرض تو وہ انہوں نے وصول نہیں کیا۔ اب بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو خط لکھا تھا یا نہیں۔ تو دونوں باتیں میں نے بتا دیں کہ تاریخ میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو کہا ہے، اور دوسرا واقعہ بھی اجمال سے۔ اب بات سمجھ، یہ جو زیاد کا معاملہ ہے نا درمیان میں، مورخین نے اس کو ہی مخدوش لکھا ہے، یہ جو واسطہ ہے زیاد کا، کیونکہ زیاد نے نسبت کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، ممکن ہے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے غلط بیانی کی ہو، زیاد نے اپنی ذات کے لیے غلط بیانی کی ہو۔ دوسری بات، اگر آپ کہہ بھی لیں
کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالفرض اس کو حکم دیا تھا تو اپنی ذات کے لیے تو نہیں دیا تھا، بیت المال کے لیے دیا تھا، اور وہ بیت المال میں جمع ہوا۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے لیے حکم دیا تھا تو عمر ابن حکم نے پھر کیوں نہ مانا، اس میں کیا حرج؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ نہیں آ رہا، کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حکم بیت المال کے لیے تھا تو عمر ابن حکم نے پھر اس کو مسترد کیوں کیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ بات کنفرم نہیں ہے، ممکن ہے، کیونکہ صحابی کے بارے میں بلا دلیل الزام آ رہا ہے، بلا دلیل اس پہ بہتان باندھا جا رہا ہے، تو اس کی اچھی توجیہ کرنی چاہیے، جبکہ واقعہ بھی اختصار سے ہے، اجمال سے ہے، نام بھی صراحتاً نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں بیت المال میں سونا چاندی کم ہو، کیونکہ اس زمانے میں سمن جو تھا نا، جس سے لین دین ہوتی تھی، وہ سونا چاندی ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں روپیہ پیسہ ہے، تو اس زمانے میں روپے پیسے کی اتنی قدر نہیں تھی، سونا چاندی، دنانیر سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بیت المال میں سونے چاندی کی قلت ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا ہو، یہ اس صورت میں جب ہم تسلیم کر لیں کہ انہوں نے کہا ہے، تو اس لیے کہا ہو کہ بھائی جو 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرنا ہے وہ اور سامان جمع نہ کرو، سونا چاندی جمع کر دو تاکہ بیت المال کی ضرورت پوری ہو جائے مسلمانوں کی۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہے، جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کس کرنسی میں کرتے ہیں؟ ڈالر میں کرتے ہیں، یورو میں کرتے ہیں، پاؤنڈ میں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اسی سونا چاندی سے آپ مال کی خرید و فروخت کرتے تھے اور کچھ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، تو وہ ضرورت تھی بیت المال کی، یعنی سارے مسلمانوں کی، مملکت کی ضرورت تھی وہ۔ تو اس لیے کہا کہ جو 5واں حصہ تم نے جمع کرنا ہے وہ سونا چاندی جمع کر لو کہ وہ کم ہے، باقی مجاہدین میں تقسیم کر لو۔ لیکن عامر ابن حکم نے اس لیے انکار کیا کہ سونا چاندی اتنا آیا تھا کہ وہ 5ویں حصے سے زیادہ تھا، تو اس نے انکار کیا کہ 5ویں حصے سے زیادہ تو ہم دے نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوگا، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک شک کی بنیاد پر کسی صحابی پر بہتان لگا سکتے ہیں اتنا بڑا کہ انہوں نے غنیمت کے مال میں سے اپنے لیے الگ کیا، نہیں لگا سکتے، شک کی بنیاد پر، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، بس 2 جملے، ایک اوپر سے بھی کاٹا نیچے سے بھی کاٹا، جیسے ہمارے یہاں آج کل رواج ہے نا، کسی کے بیان میں سے ایک کلپ کاٹ کے روانہ کر دو، چلا دو۔ اب وہ حقیقت حال نہ پہلے کی بات کا پتہ، نہ بعد کی بات کا پتہ، درمیان کی بات نقل کر لو، یہی سین ہے۔ اگر کوئی منصف مزاج یعنی حق کا طالب، ایک ہے کہ اس نے کہنا ہے میں نے تو اپنے بڑوں کی ماننی، میں نے تو اور کسی کی سننی ہی نہیں نا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، تو اس نے کہا میرے نزدیک تو اس کا بات حرف آخر ہے۔ غلط ہے یہ بات، اسلام شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے اس کی بات حرف آخر ہے، نہیں، آپ آگے تحقیق کریں، کسی کی بات حرف آخر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر، اور کسی کی بات حرف آخر نہیں ہے، ہر ایک غلطی کر سکتا۔ تو اب آپ اگر یہ کہہ لیں کہ ایک شخص وہ جو کہے میں نے تو اپنے بڑوں کی ماننی، بس جو ہمیں انہوں نے بتا دیا سمجھا دیا، بس ہاں ماننا ہو سکتا، ہم نے تو کسی کی مانی، اس کے لیے تو ہدایت اللہ ہی دے، ہم تو کچھ نہیں۔ جو حق کا طالب ہے اس کے لیے اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے، وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے تو بالکل ان دلائل کو سنیں، ان کو جو میں نے بیان کی، اور ان کتابوں کو بھی جا کے پڑھے، جو کتابیں ہیں اس کی، جس کے پاس جو اعتراض ہے جا کے پڑھے۔ میں حقیقی کتابوں کے حوالے بھی اب دے دوں۔ اب یہ کتاب ایک حوالہ ہے ان کا، اس مضمون پر اس جو معترضین ہیں انہوں نے کئی کتابوں کے حوالے پیش کیے، سب کی صورتحال یہی ہے، کسی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صریح نام نہیں ہے، کسی واقعے میں تفصیل نہیں ہے، سارے اسی طرح ہیں۔ اس لیے باقی میں بیان نہیں کر رہا کہ اس کے بیان کا فائدہ نہیں، سارے اسی طرح ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کسی بات میں اتنا اجمال ہو تو کیا اس بات کی وجہ سے آپ ہم میں سے کسی بڑے پر الزام لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے، ہم اپنوں میں سے کسی بڑے پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ایک وہ ہستی جو امام الانبیاء کے صحابی ہیں اور ان کی زندگی پوری قرآن و سنت کے مطابق گزری ہے، قرآن کے ان کے بارے میں وعدے ہیں، اسی طرح سے
دنیا سے بھی جا چکے ہیں نا, دنیا سے بھی وہ جا چکے ہیں. یار اتنی شرم غیرت کسی کے اندر ہو نا, حیا, کہ ایک شخص دنیا سے جا چکا ہے, یار اس کو بخش دو, اس کو چھوڑ دو, وہ اپنی دنیا گزار چکا ہے. اب تمہارے اس, میں وہ جملے استعمال نہیں کر سکتا, تمہارے اس بولنے سے کیا ہوگا؟ وہ دنیا سے جا چکا ہے, اس کو اور اس کے رب کو چھوڑ دو کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہو. ابھی پھر ایک ہے نا یہی جو گند ہے ہمارے ملک میں 5% کا, یہ رافضی, انہوں نے پھر ابھی یہ جو ہے کیا نام ہے دیامر میں جو ہے پھر گستاخی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مطابق. یہ ایک 5% کا گند ہے ہمارے ملک میں, 95% سنی ہے. اس 5% کے گند نے ہمارے ملک میں تمام گند مچایا. بھائی آپ حضرات کو پاکستان پسند نہیں ہے, چلے جاؤ ایران, اپنے ملک چلے جاؤ, ادھر کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ ادھر جا کر جو کرنا ہے کرو. پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ 5% ہے, کوئی ان کی افرادی قوت نہیں, کوئی ان کی علمی قابلیت نہیں, کوئی ان کا کردار نہیں, گند ہی گند ہے. ہمیں پتہ ہے کیا گند ہے. اس کے باوجود جناب 95% سنی آبادی کو پریشان کیا ہو. اللہ ان کو ہدایت دے. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, اللہ ان کو تباہ و برباد کر, ان کو رسوا و ذلیل کر, سرزمین پاکستان کو ان شریروں سے پاک کر دے, ان سے بھی, قادیانیوں سے بھی, ہر قسم کے گند سے اللہ پاک فرما. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے میرے اللہ, جو لوگ آپ کے نبی کے صحابہ پر اے اللہ بری زبانیں استعمال کرتے, دلوں میں بغض رکھتے ہیں, برے ارادے رکھتے ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت دے. اے میرے اللہ ان کو ہدایت دے. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, ہے ہی بدبخت, ہے ہی شریر و فسادی, اے اللہ آپ اپنی پکڑ ان پر نازل فرما. یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر, ان کو رسوا و ذلیل کر. یا اللہ وہ بھی اور جو ان کے ہمارے سنی مل کر ان کے معاون بنے ہوئے, جیسے ہمارا صدر ہے, یا اللہ اس طرح کے دوسرے لوگ, یا اللہ جو ان کی معاونت کر رہے ہیں اس گندے کام میں, اے اللہ تو ان کو بھی تباہ و برباد کر, ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر, ان کو رسوا و ذلیل کر. یا اللہ ایسے ان کو تباہ کر کے قیامت تک کے لیے ان کا نام و نشان مٹا دے. اے اللہ سرزمین پاکستان کو ایسے گند سے, ترک سے پاک فرما دے. اے میرے اللہ جو جناب رسول اللہ کے ناموس پر بولتے ہیں, دل میں بغض رکھتے ہیں, یا اللہ اس کے خلاف برے عزائم رکھتے ہیں, اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر, ان کو بھی رسوا و ذلیل کر. ہمارے سرزمین پاکستان کو اس قسم کے, ہر قسم کے فسادیوں اور شریروں سے پاک کر دے. یا اللہ ان کو پوری دنیا میں نیست و نابود کر دے. ان کے یا اللہ دماغوں کو کچل دے. اے اللہ ان کی باتوں کو پست کر دے. یا اللہ ان کے دماغوں کو موڑ دے. اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود. اللهم اغرقهم كاغراق آل فرعون. اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. اللهم اهلك اعداءنا, اللهم قهر اعداءنا وشدد شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب آجالهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصل اللهم